بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة۔ اس حدیث شریف میں مدینہ منورہ کی عظمت اور محبوبیت کا تذکرہ ہے، اور بھی حدیثیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا ہے۔ توبہ، طیبہ اور طیبہ، ان تینوں الفاظ کے معنی پاکیزہ اور خوشگوار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام رکھا اور اس کو ایسا ہی کر دیا۔ اس میں روحوں کے لیے جو خوشگواری، جو سکون و اطمینان اور جو پاکیزگی ہے، وہ بس اسی کا حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کہ میرا جو امتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے پھلوں میں، پیداوار میں برکت دے، اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، اور ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت دے۔ الہی، ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید۔ پھر آپ کسی چھوٹے کو بلاتے، بچے کو، اور وہ نیا پھل اس کو دیتے تھے۔ پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو اور فصل جو ہے وہ بھرپور ہو۔ شہر مدینہ میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ خوب آباد ہو، اس کے رہنے والوں پر اللہ کا فضل و کرم ہو، اور سا اور مد یہ پیمانے ہیں۔ اس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت انہی پیمانوں سے ہوتی تھی۔ آج کل کلو وغیرہ سے ہوتی ہے، اس وقت ان سی چیزوں سے ہوتی تھی۔ ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سا، ایک مد جتنے آدمیوں کے لیے یا جتنے دنوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کے لیے کافی ہو۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جو آپ نے اپنی بیوی بچے کو مکہ کی غیر آباد اور بے آب و گیا وادی میں بسا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے کی تھی کہ اے اللہ، تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت اور مودت ڈال دے، اور ان کو ان کی ضرورت کا رزق اور پھل وغیرہ پہنچا، اور یہاں کے لیے امن اور سلامتی مقدر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نذیر اور مثال کے اس ابراہیمی دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدینہ کے لیے وہی دعا بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دعا کا ثمرہ بھی ظاہر ہے۔ دنیا بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ سے محبت ہے، ان سب کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہے، اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ مکہ سے یقیناً زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا بندہ اور نبی اور اس کا خلیل کہا، اور اپنے آپ کو صرف بندہ اور نبی کہا، حبیب ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ تواضع اور کسر نفسی، یہ چونکہ آپ کا مستقل مزاج مبارک تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ مدینہ طیبہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں کتاب الحج کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد
اس بیان کا خاتمہ جو ہے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما۔ اس دعا کا واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے یہ خواب حضرت عمر سے بیان کیا۔ حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا کہ مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے، جبکہ میں تو جزیرۃ العرب کے درمیان مقیم ہوں اور وہ دارالاسلام بن چکا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اور میں خود جہاد کرتا نہیں، اور اللہ کے بندے ہر وقت میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ پھر خود ہی فرمایا بلا یاتی بہ اللہ انشاء، کیوں مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نواز دے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو ابھی ہم نے اوپر ذکر کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یہ دعا سن کر آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ راہ خدا میں شہید بھی ہو اور موت مدینہ میں بھی ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ چاہے گا تو یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی۔ اس سلسلہ کی روایات میں بھی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عجیب و غریب بلکہ بظاہر ناممکن سی دعا سے تعجب ہوا تھا، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دونوں باتیں کس طرح ہو سکتی ہے۔ جب ابو لؤلؤ نے مسجد نبوی کے محراب میں آپ کو زخمی کیا، تب سب نے سمجھا کہ دعا کی قبولیت اس طرح اللہ نے لکھی تھی۔ بے شک جب اللہ چاہتا ہے تو جس چیز کو واقع کر کے دکھا دیتا ہے جس کے امکان میں بھی انسانی عقلیں جو ہے وہ شبہ کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تو مدینہ منورہ کے فضائل کے متعلق جو ہے وہ چند احادیث، اور بھی کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہے وہ مسجد نبوی سے متعلق جو ہے اس کے فضائل بیان کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش عطا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرمائے اور وہاں کا رہنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔